وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ نحل آیت نمبر 70 حصہ 2. آج کے درس کا ایک ہی موضوع ہے، وہ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت اور توحید کے دلائل. اس کے ساتھ سامعین اکرام آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کی دہرائی ہوگی. اللہ خلقکم ثم یتوفاکم ومنکم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير. اور اللہ نے تمہیں پیدا فرمایا ہے، پھر وہ تمہیں وفات دیتا یعنی تمہاری روح قبض کرتا ہے، اور تم میں سے کسی کو ناقص ترین عمر بڑھاپے کی طرف پھیر دیا جاتا ہے تاکہ زندگی میں بہت کچھ جان لینے کے بعد اب کچھ بھی نہ جانے، یعنی انسان مرنے سے پہلے اپنی بے بسی و کم مائگی کا منظر بھی دیکھ لے. بے شک اللہ خوب جاننے والا، بڑی قدرت والا ہے. سامعین اکرام، سورہ نحل آیت نمبر 70 دوسرا حصہ. واللہ خلقکم، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا، ثم یتوفاکم، پھر تمہیں وہ وفات دیتا ہے، ومنکم من یرد، اور تم میں سے بعض ایسے ہیں جو واپس کیے جاتے ہیں الی ارذل العمر، نکمی عمر تک، لکی لا یعلم بعد علم شیئا، تاکہ وہ نہ جانے بعد جاننے کے کچھ بھی. ان اللہ علیم قدیر، بے شک اللہ تعالی سب خبردار ہے، قدیر قادر ہے. سامعین کرام، مضامین توحید کے بیان ہو رہے ہیں، اور انسان اگر انسان کا اپنا وجود جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے علم اور اس کی قدرت کا ایک شاہکار ہے. اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق من ربہم، ہم ان کو اپنی نشانیاں دکھائیں گے، اپنی توحید کی، اپنی قدرت کی، اپنی ربوبیت کی. فی الآفاق، آفاق میں اور انفس میں. تو یہ اگر آپ دیکھیں نا تو جو مضمون شروع ہوا ہے پانی سے، واللہ انزل من السماء ماء فاحیا بہ الارض بعد موتها، اس سے یہ مضامین شروع ہوئے. پھر مختلف قسم کی اللہ تعالیٰ نے آفاق میں دلائل دیے ہیں کہ دیکھو تمہارے لیے چار پائے جو ہیں وہ ان کو دیکھو، تمہارے لیے اس میں دودھ ہے، اور
تمہارے لیے جو ہے مکھی جو ہے شہد بناتی ہے، اور جو تمہارے لیے پھل ہیں، انگور ہے اور میوے ہیں. تو یہ ساری اللہ تعالیٰ نے آفاق میں جو چیزیں ہیں نا سامعین کرام، تو وہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں اور اپنی ربوبیت، اور اس میں سامعین کرام 3 مضامین ہیں، ذرا غور کریں. اس میں اللہ تعالیٰ کی توحید کے دلائل ہیں. توحید کی میں وضاحت کر چکا ہوں انہی دروس میں، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی ربوبیت ہے، شفقت ہے ہم پہ کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی مہربانی فرمائی ہے ہم پہ کہ یہ بے شمار نعمتیں ہمارے لیے پیدا کی ہیں. آج جو ہے انفس کی بات ہو رہی ہے سامعین کرام. انفس کا مطلب ہمارے اپنے اندر. اگر ہم اپنے اندر دیکھیں اللہ تعالیٰ کی بہت سی نشانیاں ہیں. اس میں ایک نشانی جو ہے ہماری پیدائش ہے. پیدائش کس طریقے سے ہوتی ہے انسان کو آپ کو معلوم ہے سامعین کرام کہ رحم میں نطفہ جو ہے قرار پاتا ہے 9 مہینے تک مختلف مراحل سے گزر کے، اور وہ ایک بچہ بن جاتا ہے. دیکھیں پیٹ میں ہی اللہ تعالیٰ ہماری تخلیق فرما رہے ہیں. ہر ایک کو پھر آپ دیکھیں ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے اپنی اپنی صورتیں دی ہوئی ہیں سامعین کرام. ہر ایک انسان کی شکل دوسرے سے مختلف ہے. اچھا پھر آپ دیکھیں کہ ہر ایک کے، یعنی یہ تو ایک ایسا لمبا طویل وہ ہے یعنی انسانی جسم کا، کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی جو تخلیق ہے اس کے مظاہر نظر آتے ہیں سامعین کرام. اس کی میں تفصیل میں نہیں جا رہا، لیکن یہ ہے کہ آپ دیکھیں ایک تو صورت کو دیکھیں، پھر جوڑے بنا دیے اللہ تعالیٰ نے. ایک کو مرد کا جسم دے دیا، ایک نطفے کو مرد کا جسم دے دیا، ایک کو جو ہے عورت کا جسم دے دیا. یہ دیکھو جعلکم ازواجا، زوج جوڑے جوڑے بنائے ہیں اللہ تعالیٰ نے. بہرحال وہ 9 مہینے جو ہے آپ دیکھیں بچہ جو ہے، یہ تخلیق کے مختلف مراحل ہیں سامعین کرام. انسان کے ظاہر کے مراحل بیان ہو رہے. ظاہری جسم اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ اس کی آپ ربوبیت دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی جو ربوبیت ہے. تو پھر جب بچہ آتا ہے پیٹ سے، ماں کے پیٹ سے بچہ جب نکل آتا ہے، اب دیکھیں 9 مہینے اللہ تعالیٰ اس کو وہاں کھانا پینا دیتا ہے، خوراک اس کو وہاں دیتا ہے. فی ظلمات ثلاث کے الفاظ آئیں، 3 اندھیروں میں. پیٹ ہے، رحم ہے، پھر وہ جھلی ہے سامعین کرام. تو وہ اس میں بچہ جو ہے وہ بنتا رہتا ہے مختلف مراحل سے، حتیٰ یہ کہ آپ کے سامنے بچہ آ جاتا ہے، آپ دیکھ لیتے ہیں. تو اچھا پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اس کی ربوبیت، یعنی بچپن سے لے کے جوانی، ادھیڑ عمر اور بڑھاپا. بچپن، جوانی، ادھیڑ عمر اور پھر بڑھاپا. اور پھر بڑھاپا ایسی منزل میں جا پہنچتا ہے کہ وہ انسان جو ہے وہ پھر یعنی اس بچے سے بالکل مختلف ہوتا ہے. اور یہ تو آپ کو مجھے معلوم ہے کہ سامعین کرام ہر کچھ عرصے بعد، چند سالوں بعد، مجھے بالکل فکر یاد نہیں ہے، وہ جسم ختم ہو جاتا ہے، نیا جسم بنتا ہے. اور یہ کام ہوتے رہتے ہیں. اب آپ دیکھیں سامعین کرام آج کے جو سبق میں ہم پڑھ رہے ہیں کہ انسان بڑھاپے تک پہنچ جاتا ہے. جوانی میں آپ دیکھیں، جوانی میں بھرپور جوانی ہوتی ہے اس کی، یعنی تجربہ ہوتا ہے اور ایک عہدے تک پہنچ جاتا ہے، ایک مقام تک پہنچ جاتا ہے. مثال کے طور پہ میں سمجھنے کے لیے سامعین اکرام، ورنہ میں نے ٹارگٹ کسی کو نہیں کرنا، میں کہتا ہوں کہ آرمی چیف بن گیا، وہ بچہ جو ہے آرمی چیف بن گیا، یا وزیر اعظم بن گیا، یا صدر بن گیا، یا چیف جسٹس بن گیا، جو بھی بن گیا. اب دیکھیں اس زمانے میں اس کا کتنا یعنی کتنا حکم چلتا ہے، اس کا کتنی عقل ہوتی ہے، فکر ہوتی ہے، مختلف چیزوں کا یہ مقابلہ کرتا ہے، مختلف جو بھی اس کے سامنے ظاہر ہے، یہ جو چیلنجز آتے ہیں ان سے عہدہ برا ہوتا ہے، اپنی قوت جو اللہ تعالیٰ نے اس کو دے رکھی ہے. پھر آپ دیکھیں جب یہ ریٹائر ہو جاتے ہیں، اب ساری عمر تو نہ وزیر اعظم رہے گا اور نہ صدر نہ چیف جسٹس، بہرحال یہ ریٹائر ہو گیا، اب یہ جا رہا ہے
65 میں اس سے زیادہ میرے خیال سے اس کو کوئی نوکری نہیں دے گا، خیال یہ ہے۔ بہرحال چلیں جو بھی ہے، 70 تک اس کا لگا لیں کہ یہ کام کرتا رہتا ہے، 70، پھر 70 سال میں تو بس بوڑھا ہو جاتا ہے، یہ پھر جو ہے واپس گھر پہ آ گیا۔ اب گھر میں یہ محدود ہو گیا، اب یہ جو کچھ بھی اپنی ورزش کر رہا ہے، لیکن آہستہ آہستہ وہ بڑھاپا اس پہ طاری ہو رہا ہے۔ اب آہستہ یہ 90 کا ہو گیا۔ اب اگر بیماریاں نہیں بھی ہیں اس کو مختلف، بڑھاپا تو خود ایک بیماری ہے سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے اس کو نکمی عمر کہا ہے، ارذل العمر، نکمی عمر، یعنی اس میں لکی لا یعلم بعد علم شیئا۔ تو وہ آرمی چیف جو ہے 80 سال کی عمر میں آپ دیکھیں وہ وردی پہن کے کیسا لگے گا، یہاں تو وردی پہن کے بڑے ٹھاٹ باٹ سے پھرتے ہیں نا آرمی چیف صاحب، اللہ تعالیٰ نظر بد سے بچائے۔ تو لیکن آپ دیکھیں جب 90 میں پہنچ جائیں اور ری یونین ہو رہی ہے تو یہ وردی پہن کے جو ہے وہ چلے جاتے ہیں اپنے تمغے ومغے سجا کے، بہرحال چلے 90، 95، 100۔ اب پھر جو ہے مختلف عوارض اس کو لگ گئے۔ اب میں اس بیماریوں کا ذکر نہیں کرتا جو بچپن میں یادداشت چلی جاتی ہے انسان کی، بچپن آ جاتا ہے اور بات پہ چڑچڑاپن بعض وقت آ جاتا ہے۔ آپ کے گھر میں بوڑھے ہوں گے، آپ دیکھ لیں تو انسان جو ہے بس وہ نکمی عمر تک، لکی لا یعلم بعد علم شیئا، کوئی بیماری لگ جاتی ہے مثال کے طور پہ اس کا روگ، پھر وہ اس کی یادداشت جو ہے بعض وقت یادداشت جو ہے ختم ہو جاتی ہے، پرانی یعنی پھر پہچان نہیں رہتی، بعض وقت نکمی عمر ہے نا، پہچان نہیں رہتی، پھر کون ہے بھئی، کون ہے، وہ ایک سے تعارف، اور وہ کہتا ہے کہ میں فلاں ہوں۔ یہ وہ آرمی چیف تھا، کمانڈر ان چیف، اور پھر وہ پلنگ پہ صاحب پڑے ہوئے، نکمی عمر جب آتی ہے تو پلنگ پہ پڑے ہوئے ہیں، دوسروں کے محتاج ہیں، اٹھتے ہیں تو دوسرا سہارا دے کے اٹھاتا ہے۔ میں ان بیماریوں کا ذکر نہیں کرتا، مثال کے طور پہ فالج ہو گیا یا کوئی اور بیماری لگ گئی، ٹانگ ٹوٹ گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، لیکن یہ ہے کہ نکمی عمر پھر وہ سارا وہ بچپنا پھر واپس، ارذل العلم لکی لا یعلم بعد علم شیئا۔ آپ دیکھیں نا، ہم جو جوائنٹ فیملی ہے اس میں بوڑھے ہوتے ہیں، کتنا وہ گھر والے اس کے ساتھ خیال رکھتے ہیں اس کا، یعنی اس کے احترام تو کرتے ہیں، بہرحال کرنا بھی چاہیے، لیکن یہ نکمی عمر، اب یہ سارے مراحل، اب نقطہ جو ہے وہ یہ ہے، وہ سارے، یہ دیکھیں آپ سارے مراحل انسان، یہ اللہ تعالیٰ کی اس میں کیا ہے، خالقیت دیکھیں آپ، پھر اس کی تدبیر دیکھیں، پھر یعنی اللہ تعالیٰ کی جو ایک انسان کی جو برادری کے مختلف مراحل ہیں سامعین اکرام، یہ دیکھیں کن کن مراحل سے گزر کے بڑھاپے کی طرف جا رہا ہے، یہ کون اس کو ایسا کر رہا ہے، کون اس کی بیماری یعنی بیماری اور صحت کا ضامن ہے سامعین اکرام، کیونکہ بیماری اور یہ صحت تو ہمیشہ نہیں لگی رہتی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرتیں ہیں، اس میں اللہ کو پہچان لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہی میرا خالق ہے، وہ میں اس کے قابو میں ہوں، انسان یہ جانے کہ میں اللہ کے قابو میں ہوں اور اسی کے ہاتھ میں ہوں۔ ایک آیت ہے قرآن میں اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن مِّن شَيْءٍ، وہ آیت کچھ ایسی ہے کہ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا، ایسی کوئی وہ مکمل آیت مجھے اس وقت یاد نہیں آ رہی، کہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا، مگر اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کی چوٹی سے پکڑا ہوا ہے، یعنی ہر چیز اللہ تعالیٰ کے قابو میں ہے۔ اس میں یعنی آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو محسوس کرنا ہے، اس میں سامعین کرام اللہ کی پہچان ہے اس میں، کہ اللہ تعالیٰ نے ہی مجھے پیدا کیا، اس بچے کو بڑھاپے تک، اور وہ بڑھاپا جو بالکل نکمی عمر ہے، یہاں تک کون لایا اسے؟
اس بچے سے جو ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے جھلی سے، یعنی اس حیثیت تک کون لایا سامنے کرام؟ ظاہر ہے سامنے کرام اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے سامنے کرام، یہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو یہ ساری چینجز لا رہا ہے، انسان میں یہ ساری چینجز لا رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اور پھر اس میں یعنی اب اس میں نقطہ کیا ہے کہ اے انسان تم نے تو اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا ہے اور اس کے وجود کا تمہیں احساس نہیں ہے، لیکن تم اس کے قابو میں ہو، تم اس کے قابو میں ہو، تم نے تو اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا ہے، تم اللہ تعالیٰ سے کچھ رابطہ ہی نہیں رکھ رہے، اللہ تعالیٰ سے پوچھ ہی نہیں رہے کہ بھئی مجھے آپ نے اس سفر پہ کیوں ڈالا ہوا ہے، میں نے کیا کرنا ہے۔ اور یہ تو ایک عام مرض ہے سامعین کرام کہ ہم اللہ تعالیٰ کو بحیثیت خالق اور مالک اس طرح سے بھلا چکے ہیں کہ ہم اس سے پوچھ ہی نہیں رہے کہ اللہ تعالیٰ ہم نے اس دنیا میں آپ نے بھجوا تو دیا ہے، آپ زندگی کے سفر پہ میری جسمانی انتظام تو کر رہے ہیں، لیکن میں نے کرنا کیا ہے۔ اور یہ بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے سامعین کرام کہ ہم اپنے آپ سے بھی غافل ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو بھلا دینے کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے سامعین کرام کہ انسان اپنے آپ کو بھول جاتا ہے، اپنی حقیقت کو بھول جاتا ہے، یعنی اپنی حقیقت کو جو انسان بھلا دے اور پھر اب یہ ظاہر جو کچھ بھی ہے سامعین کرام یہ تو ایک دھوکہ ہے، یہ دھوکہ ہے، مطلب یہ اصل نہیں ہے۔ اصل تو وہ ہے جو نظر نہیں آ رہا، ہمارا جو اصل ہے وہ ہے جو نظر نہیں آ رہا۔ یہ باقی چیزیں جو ہیں، باقی مخلوقات، ان کا تو اصل بھی یہی ہے، ظاہر بھی یہی ہے اور باطن بھی یہی ہے۔ آپ مثال کے طور پہ چار پائے دیکھ لیں، ان میں تو روح ربانی نہیں ہے، روح حیوانی ہے، اور ان کا ظاہر جو ہے بس وہ زندگی تو ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ چیز تو نہیں ہے نا جو ہمارے اندر پائی جاتی ہے۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، جب اس کا میں ظاہر برابر کر دوں اور اس میں اپنی روح پھونکوں اپنی جانب سے تو تم اس کو پھر سجدہ کرنا۔ تو یہ ایک بہت خاص بات ہے سامعین کرام کہ ہم اپنے آپ کو بھلا چکے ہیں سامعین کرام، اور سچی بات ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اپنے آپ کو آپ نے بھلا دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کل کی فکر نہیں کر رہے، اور ہمارا دیکھیں یہ دنیا جو ہے ہماری آج ہے، اور کل ہمارا مستقبل جو ہے ہمارا کل ہے۔ کل کا مطلب یہ ہے کہ آخرت، موت کے بعد ہمارا کل شروع ہو جائے گا، اور آج جو ہے ہم دنیا میں رہ رہے ہیں، دنیا میں جی رہے ہیں۔ لیکن اگر کسی نے کل کو بھلا دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو نقصان میں ڈال لے گا۔ کیوں کہ ان الدار الآخرۃ لہی الحیوان، اصل زندگی جو ہے وہ تو آخرت کی زندگی ہے، اور یہ تو اس وقت جو ہم زندگی جی رہے ہیں نا سامعین کرام، یہ ایسا ہے کہ اس میں ہمیں اپنا آپ بھولا ہوا ہے بوجوہ، اس کی میں وجہ پھر کسی وقت بیان کر دوں گا۔ یعنی ہم نے چونکہ ہم پہ جسم غالب آ گیا ہے، اس وقت روح مغلوب ہے، تو ہمیں سب کچھ بھولا ہوا ہے، اپنا اصل بھلا ہوئی، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یاد دلایا ہے۔ تذکر، یہ ایک یاد دہانی ہے، فذکر، تو یہ ایک یاد دہانی ہے، ذکرہ نصیحت ہے، یاد دہانی ہے۔ اس میں کیا ہے؟ اس میں ہمیں ہماری اصل بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے، ہمارا مقام جو ہے، جو مقام ہے یعنی اس کائنات میں، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ تو یہ یعنی افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو بھول چکے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے اپنے خالق اور مالک کو بھلا دیا ہے، اور اس سے ہم کوئی رابطہ ہی نہیں رکھ رہے۔ یہ دنیا تو عقل یہ مانتی ہے کہ یہ دنیا ہمارے لیے اس کا کوئی خاص نتیجہ نہیں آ رہا سامنے، انسان کو اس کی جو زندگی ہے اس کے ثمرات مطلب یا نتیجہ نہیں مل رہا۔ ثمرات کی جگہ میں یعنی پھل یا تو کڑوا ہوگا یا میٹھا ہوگا،
پھل کا مطلب نتیجہ ہوتا ہے نا، ایک درخت میں پھل لگتا ہے تو وہ اس درخت کا حاصل ہوتا ہے، تو انسان کو اس کا پھل نہیں مل رہا کہ بھئی اس کا پھل کیا ہے، تو وہ تو پھر کل ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یوم آخرت پہ سارا انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے ان کا جو یوم جزا ہے وہ مؤخر کر دیا ہے اس دن تک کے لیے کہ جس دن آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ تو بہرحال یہ بہت اہم آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا، دیکھیں میں ایک مرتبہ پھر ترجمہ کرتا ہوں، واللہ خلقکم، اے انسان اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا، ثم یتوفاکم، پھر تمہیں وہ موت دے گا۔ اب موت کی حقیقت آج تک کسی کو پتہ نہیں چلی ہے کہ موت کی حقیقت کیا ہے، کیوں آتی ہے، کیوں وارد ہوتی ہے، لیکن جو اللہ تعالیٰ نے اس کا سسٹم بیان کیا ہے وہ تو بالکل واضح ہے۔ یعنی انسان تو ظاہری طور پہ سوچتا رہتا ہے کہ موت آخر آتی کیوں ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ تم وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، زمین میں تمہارے لیے ایک مختصر عرصے کے لیے رہنا ہے، اس کے بعد واپسی ہے۔ توفا یا توفاکم، پھر تمہیں توفا کہتے ہیں پورا ہم لے لیں گے۔ یوم توفا کل نفس ما کسبت، ہم یہ وفات کو تو ایک خاص معنوں میں لیتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ حقیقت میں وفات کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی چیز کو پورا لے لیں، پورا لے لیں۔ تو وفات کے وقت کیا ہوتا ہے کہ روح پوری کی پوری نکال لی جاتی ہے، فرشتہ آ کے یہ روح جو ہے قبض کر لیتا ہے، نکال لیتا ہے، وفات ہو جاتی ہے۔ یتوفاکم، ثم توفا نے آیت پڑھی تھی، میں ترجمہ نہیں کیا، تو آپ ایک آیت میں پیش کر رہا ہوں، اسے اندازہ لگیں۔ ثم توفا کل نفس ما کسبت، پھر اللہ تعالیٰ پورا تمہیں بدلہ دے گا، پورا توفا، پورا بدلہ دے گا، کل نفس، ہر ایک نفس کو، ما کسبت، جو اس نے کیا ہوگا۔ تو یتوفاکم، تمہیں پیدا کیا ہے، یعنی تمہاری روح کو جسم دیا ہے، اور پھر تمہیں تمہاری روح، تمہارے جسم سے یہ روح پوری اللہ تعالیٰ نکال لے گا۔ اور انا للہ و انا الیہ راجعون میں یہی مضمون ہے سامعین کرام۔ اب ثم یتوفاکم ومنکم من یرد الی ارذل العمر، تم میں سے بعض لوگ جو ہیں وہ ردی عمر کے پہ لوٹا دیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے اس سے پناہ مانگی ہے۔ بہرحال ایک عمر کا ایک ایسا حصہ ہے جس کو نکمی عمر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، ارذل مطلب ذلیل، یعنی سب سے کم تر حیثیت میں تم داخل ہو جاتے ہو، لکہ لا یعلم بعد علم شیئا، تاکہ تم نہ جانو بعد علم کے کچھ بھی، یعنی تمہاری ساری قوتیں جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی، اور اللہ تعالیٰ تمہیں یعنی واپس بچپنے کی طرف لوٹ جاتا ہے انسان، بچوں کی سی طبیعت ہو جاتی ہے نا، لکہ لا، یعنی یہ دیکھیں یہ اس حیثیت میں لانے کا ذمہ دار کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے سامنے۔ کیوں کہ ان اللہ علیم قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، ہر چیز کی تخلیق کا علم رکھتا ہے کہ اس کو کن کن مراحل سے گزرنا ہے، پھر قدیر ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے سامعین کرام۔ تو اس میں مضمون جو ہے اس آیت میں کیا ہے سامعین کرام کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت، ایک تو اللہ تعالیٰ قادر ہے، پھر یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی دسترس میں، ہر وقت اللہ تعالیٰ کی دسترس میں ہیں۔ تو جب دسترس میں ہے اور وہ ہماری تخلیق کے سارے مراحل کا ذمہ دار اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، ہماری پرورش وہ کر رہا ہے، تو کیوں آخر ہم اس کو بھلا دیں اپنی زندگی سے، جیسا کہ آج ہم نے بھلایا ہوا ہے اس کو سامنے کرام۔ اب دیکھیں نا، میں تو یعنی آپ بھی دیکھیں، میں اور آپ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں سامنے کرام، اکثر لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا ہے، ہر ایک اپنی مرضی سے زندگی جی رہا ہے سامعین کرام، اپنی خواہشات سے زندگی جی رہا ہے،
اللہ تعالیٰ سے کوئی رجوع ہی نہیں کر رہا، اللہ تعالیٰ کی طرف کوئی متوجہ نہیں ہو رہا۔ وہ تابہ کے الفاظ آئے نا، ثم توبوا الیہ استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، اپنے رب سے یہ باغیانہ زندگی کی معافی مانگو اور اس کی طرف پلٹ آؤ۔ ہم نے پلٹا کھایا ہوا ہے دنیا کی طرف، جو کہ انتہائی ایک خطرناک روش ہے سامعین اکرام۔ یہ روش جو ہے ہمیں لے ڈوبے کی ہے سامعین اکرام، ہم تباہ و برباد کر دے گی۔ یہ روش جو ہے کہ ہم دنیا کی طرف متوجہ ہو گئے، اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ نہیں ہونا چاہتے۔ میں یہ بالکل صاف الفاظ میں کہوں گا، ہم بحیثیت قوم کا میں تذکرہ کروں گا، یعنی ہم من حیث القوم اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا نہیں چاہتے، اور یہ ہم کہنا نہیں چاہتے کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، کہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت اللہ کے لیے ہے۔ یہ ہم کہنا نہیں چاہتے، بلکہ جو ہمارا قول ہے، یعنی جو زبان حال سے ہم جو بات کر رہے ہیں وہ اس آیت کے برعکس ہے۔ اور ہم اگر میں آپ کو بتاؤں کہ ہم اپنے زبان حال سے کون سا جملہ ادا کر رہے ہیں کہ میری ساری کوششیں جو ہیں وہ ظاہر کے لیے ہیں، میں عہدہ چاہتا ہوں، میں بڑا مرتبہ چاہتا ہوں، میں شہرت چاہتا ہوں، میں مال اور دولت چاہتا ہوں، میں پلاٹس چاہتا ہوں، میں بلڈنگوں کا مالک بننا چاہتا ہوں، میں عالیشان گھر میں رہنا چاہتا ہوں، اور بس عیش و عشرت میں زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ یہ یعنی کوششیں ہمارے اس کے لیے ہیں، اور یہ بہت خطرناک روش ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی مذمت فرمائی ہے۔ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اپنے رسول سے کہ آپ اپنا رخ پھیر لیجئے ان لوگوں سے جو پھر گئے میری یاد سے، اور اب یہ نہیں چاہتے لیکن دنیا کی زندگی۔ اور سامعین اکرام، میں آپ کو یعنی یہ کہنے دیں مجھے کہ آج یہی صورتحال ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی یاد سے پھر گئے ہیں، اور ہم صرف دنیاوی زیب و زینت، دنیاوی زندگی کے خواہش مند ہیں، اور اس میں بہت بظاہر تعلیم یافتہ لوگ بھی شامل ہیں سامنے کا، اس میں بہت اونچے مرتبے کے لوگ بھی شامل ہیں، وہ جو اپنے آپ کو بہت ہوشیار قرار دیتے ہیں، کہتے ہیں ہم سے زیادہ تو کوئی ہوشیار ہے نہیں، ساری تدابیر ہمیں آتی ہیں، ساری چالیں ہمیں آتی ہیں۔ یہ سیاستدان آپس میں بس وہ لگے رہتے ہیں نا، بس وہ کہتے ہیں یہ تو سیاست ہے، سیاست کا کھیل ہے، اور وہ چالوں کا توڑ کرتے رہتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف چالیں چلتا رہتا ہے دوسری کی ٹانگیں کھینچنے کے لیے، اور پھر وہ سیاست کا کھیل جاری رہتا ہے۔ خیر، میرا تو ٹارگٹ کوئی ہے نہیں، کوئی خاص، میں اپنی طرف اشارہ کر رہا ہوں، یعنی ہم انفرادی طور پہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا نہیں چاہتے۔ اور دیکھیں، یہ تو جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو بعض لوگ ایسے تھے، بعض لوگ ایسے موجود تھے جو کہتے تھے کہ ہم ایمان لائیں اللہ پہ، یوم آخرت پہ۔ اللہ ان پہ فتویٰ لگاتا تھا کہ یہ مومن نہیں ہے، یہ مجھ سے دھوکہ کر رہے ہیں، ایمان والوں سے نہیں دھوکہ دے رہے، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ سورہ بقرہ میں پڑھ لیں۔ بہرحال تو یہ سارے ہماری صورتحال ہے سامعین کرام، ہم اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ سے دوری پہ ہم خوش ہیں، اس کے قریب ہونے پہ ہم خوش نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے سر جھکانے پہ کوئی راضی نہیں ہے۔ سامعین کرام، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ انتہائی، اس کے نتائج جو ہیں خطرناک ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ میں تلاوت کرتا ہوں سامعین کرام، آپ میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
واللہ خلقکم ثم یتوفاکم ومنکم من یرد الی ارذل العمر لکی لا یعلم بعد علم شیئا۔ ان اللہ علیم قدیر۔ ترجمہ سنا دیجئے۔ واللہ خلقکم، اور اللہ نے ہی تمہیں پیدا کیا ہے، ثم یتوفاکم، پھر تمہیں وفات دیتا ہے، ومنکم من یرد الی ارذل العمر، اور تم میں سے بعض ایسے ہیں جو واپس کر دیے جاتے ہیں عمر کے نکمی عمر کی طرف، لکی لا یعلم بعد علم شیئا، تاکہ وہ نہ جانے بعد علم کے کچھ بھی۔ ان اللہ علیم قدیر، بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا اور قدرت رکھنے والا ہے۔ اس کے ساتھ ہی سامعین اکرام آج کی آیت کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سنتے ہیں۔ واللہ خلقکم ثم یتوفاکم ومنکم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير۔ God created you, then he takes you away. Some of you will be brought back to the worst age, so that he will no longer know anything, after having acquired knowledge. God is omniscient and omnipotent. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔